سلام على سيدتنا ومولاتنا زينب بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے. آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ آج کے دور کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصلی فیمنزم کیا ہوتا ہے. آج کے دور میں فیمنزم یہ ایک ایسا لفظ بن چکا ہے جہاں ہر کوئی اپنی مرضی کے حساب سے تشکیل دیتا ہے. جہاں ایک طرف اسے مرد اور عورت کی برابری کا نام دیا جاتا ہے، تو وہیں دوسری طرف مائی باڈی مائی چوائس کے نعرے کے تحت اسے جسم کی نمائش کا اعضاء سمجھا جاتا ہے. لیکن ہمارے لیے اصلی فیمنزم کیا ہے؟ اگر ہمیں اس کی شناخت کرنی ہے تو ہمارے لیے بی بی زینب کا دربار ابن زیاد میں عائد ہوا صرف ایک ہی واقعہ کافی ہے، جہاں انہوں نے ابن زیاد کا طنز کا جواب دیتے ہوئے دلیری اور کامل یقین کے ساتھ فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا. یہ ایک ہی جملہ ہمارے لیے اصلی فیمنزم کے لیے تصدیق کے لیے کافی ہے. اور آج ہم نہ صرف بی بی زینب کے اس وقت کی فیمنسٹ لیڈرشپ کی بات کریں گے، پر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج ہماری زندگی میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ہمیں اس سے کیا سیکھ لینی چاہیے. ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سسٹر عظمی زہرا. تو آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں. سسٹر سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ کا وقت دیا ہمیں. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، جو اب ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں، تو اگر ہم ان کی زندگی دیکھیں تو سٹارٹنگ میں جب امام علی کا دور تھا، جب وہ چھوٹے تھے، تب وہ ایک بہت ہی پروٹیکٹڈ لائف جی رہے تھے. مطلب یہ واقعہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ جب انہیں کوفہ میں لایا گیا تو انہی کی سواری باہر رکھی گئی تاکہ کوئی نامحرم کی نگاہ ان پہ نہ جائے. لیکن جب ہم کربلا کا واقعہ سنتے ہیں اور اس کے بعد کا جب شب عاشور تھا یا شام غریبہ تھا، تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے سب چیزوں کو سنبھالا، بچوں کو سنبھالا، باقی بیویوں کا دلاسا دیا، حتیٰ کہ امام زین العابدین کو جلتے ہوئے خیمے سے نکالا. تو انہوں نے کس طرح سے اپنا ایک کردار نبھایا تھا. اور باقی جب بھلے وہ کوفے کا بازار ہو یا شام کا دربار ہو، انہوں نے اتنے سارے خطبے بھی دیے. تو ان ساری چیزوں میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ انہوں نے کس طرح سے ایک فیمنسٹ لیڈرشپ کا ایک نیا ماڈل پیش کیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاً عرض کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم تاریخ کربلا پر نگاہ ڈالیں، غور کریں، تو ہم پاتے ہیں کہ تاریخ کربلا ایک ایسی تاریخ ہے کہ جہاں مرد اور عورت دونوں نے اہم کردار نبھایا ہے. یعنی فقط ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر جس طرح سے شہادتیں ہوئی ہیں اور فقط مردوں کا رول رہا ہے، عورتوں سے کوئی واسطہ نہیں کربلا کا، نہیں، بلکہ یہ سراسر غلط ہوگا کہنا، کیونکہ پوری دنیا اس بات سے آج واقفیت رکھتی ہے کہ واقعات کربلا کو عام کرنے کے لیے خداوند عالم نے خواتین کا انتخاب کیا تھا. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کا وہ سانحہ کہ بے شک بہت عظیم شہادتیں واقع ہوئیں. مولا حسین جیسی شہادت، مولا حسین کے چاہنے والوں کی، عزیزوں کی، بھتیجے، بھانجے، بھائی، نہ جانے کس قدر عزیز رشتوں کی شہادتیں امام حسین نے خدا کی راہ میں دیا اور خود بھی اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. لیکن یہ تمام شہادتیں یقیناً ہوئیں، مردوں نے یہ شہادتیں دی ہیں، لیکن یہ ان شہادتوں کے بعد جو اہل حرم رہ گئے تھے، اگر ان کے ذریعے سے واقعات کربلا کو عام نہ کیا جاتا، بالخصوص خواتین کربلا، کیونکہ ہم پاتے ہیں کہ کربلا کے جو 10 محرم کو 61 ہجری میں شہادتیں ہوئیں، ان کے بعد اب اہل حرم میں مردوں میں سوائے امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کے کوئی باقی نہیں تھا. امام سجاد علیہ السلام کے جن کے بارے میں خدا کی طرف سے یہ ایک انتظام رہا کہ آپ کو بیمار رکھا گیا تاکہ آپ کی زندگی محفوظ رہے. تو فقط ہم پاتے ہیں کہ اس انداز سے کہ بیمار امام ایک کربلا میں موجود ہیں اور یا امام محمد باقر ہے تو وہ بھی بچے ہیں. تو اب جو ذمہ داری تھی اس کام کو انجام دینے کی، یعنی واقعات کربلا میں جو شہادتیں ہوئیں، شہادتیں اب ہو گئیں، لیکن اب اس شہادت کا جو مقصد تھا اس مقصد کو عام کرنے کے لیے خواتین کربلا
کربلا ایک اہم کردار نبھا رہی ہیں، اور ایک بہترین لیڈرشپ کے ماتحت یہ خواتین کربلا اس مقصد کو زمانے کے سامنے لاتی ہیں، پورا کرتی ہیں۔ دیکھیں ہم غور کریں اگر تو اس کا انتظام خداوند عالم نے کس طرح سے کیا کہ مولا حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا ہے تو آپ فقط یہ نہیں کہ آپ مردوں کو ساتھ لے کر چلے ہیں یا بچوں میں بھی لڑکوں کو فقط آپ نے ساتھ لیا ہو، بلکہ اہل حرم میں خواتین بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں جنہیں ساتھ لے کر امام حسین علیہ السلام کربلا آئے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ کیونکہ مولا بھی یہ چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ کربلا میں اس انداز سے خواتین کا کردار اجاگر ہو، بالخصوص جناب زینب سلام اللہ علیہا کی لیڈرشپ میں یہ دین اسلام اپنے اصل مقام تک کے یعنی کہ لوگوں تک کے پہنچ جائے، عام ہو جائے، کہ جسے ایک غلط شکل دینے کی کوشش یزید ملعون لعنت اللہ علیہ کی ہو رہی تھی۔ تو یہ انتظامات ہوئے کہ خواتین کو لے کر بھی امام کا آنا کربلا میں، اور پھر شہادتوں کے بعد میں ان خواتین کربلا نے ایک بہترین مارکہ جو ہے فتح کیا، لیکن اس مارکے کو فتح کرنے کے لیے ایک بہترین لیڈر کی ضرورت ہے۔ آج ہم بے شک سماج میں دیکھیں کہ اگر کوئی بھی ریولوشن لانا ہوتا ہے ایک بہترین لیڈر کے ماتحت ہوتا ہے، جب تک کہ ایک لیڈر ایک قائد بہترین نہیں ہوتا وہ مومنٹ کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہاں پر وہ خواتین جو اتنے مصائب و آلام کو برداشت کر چکی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اتنی کامیابی کے ساتھ کربلا کے سانحے کو لوگوں تک پہنچا رہی ہیں، عام کر رہی ہیں کہ آج 1400 برس گزر گئے اور آپ اور ہم اور نہ جانے کتنے افراد کربلا کے متعلق باتیں کرتے ہیں، اس حوالے سے سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، لوگوں کے دل پلٹتے ہیں واقعات کربلا کو سن کر کے۔ مطلب وہ ریلیونٹ ہے، جو باتیں وہاں پر ہوئی تھی وہ اب بھی ریلیونٹ ہے۔ یقیناً یقیناً۔ اور اس حوالے سے میں ایک اور مثال دینا چاہوں گی کہ ایک عظیم لیڈر کی جو ضرورت، تو وہ عظیم لیڈر کربلا میں بعد شہادت امام حسین کون سی شخصیت تھی؟ بے شک جناب زینب سلام اللہ علیہا کی، کہ جو جناب امام حسین علیہ السلام کی عزیز خواہر تھیں، عزیز بہن تھی، بہت محبت، کیا محبت بھائی بہن کے درمیان تھی، اسے بتانے کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ اس عظیم محبت کے ماتحت فقط یہ نہیں تھا کہ ایک بھائی کی محبت میں بہن اٹھ کھڑی ہو، نہیں، بلکہ جانتی ہیں کہ میرے بھیا نے جس اہم مقصد کے تحت اپنے آپ کو اور اپنوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اس مقصد کو مجھے زندہ رکھنا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا بعد شہادت امام حسین ایک بہترین قائد، ایک بہترین لیڈر بن کر کے ابھرتی ہیں، اور وہ عزم، وہ حوصلے اور ہمت کے ساتھ زمانے کے سامنے آتی ہیں کہ حتیٰ کہ ہم کوفہ کے اگر بازار کی بھی بات کریں، خواہر تو وہاں پر بھی اس کی مثال پاتے ہیں کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کوفہ کے بازار میں آتی ہیں تو وہاں پر بھی ہم نے یہ پایا ہے کہ ایک شور شرابہ ہے اور ایک اس طرح سے ہجوم لگا ہوا ہے تماشائیوں کا کہ گھر کے چھتوں پر بھی لوگ کھڑے ہیں، عورتیں کھڑی ہیں، اور وہاں پر بہت ایک ہجوم لوگوں کا ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم اس چیز کو جاننے سے پہلے اس بات کا ضرور ہم جو ہیں مطالعہ یقیناً ناظرین کرتے ہوں گے، اور غور بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ جیسے مثال کے طور پر ہمارا وطن ہوتا ہے، ہم اپنے وطن کے لیے روانہ ہوں، ہم جہاں پر زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ اپنے وطن میں ہی کبھی اس عالم میں لایا جائے کہ اسے ذلیل اور رسوا کر کے لایا جائے جبکہ اس کی خطا کچھ نہ ہو، اور ایسے عالم میں جب پورا وطن اس کا جو ہے اس کا اگر مخالف ہو، اور وہ بندہ، وہ شخص یا وہ عورت، وہ خاتون جو ہے وہ حق پر ہو، اور جب پورے مخالف ہوں، تمام تماشائی ہوں، ہنسنے والوں کا ہجوم ہو، اذیت دینے والوں کا ہجوم ہو، ایسے درمیان ایک عورت کی ہمت پست ہوتی نظر آتی ہے۔ بالکل۔ لیکن ہم قربان جائیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ہستی پر کہ آپ جب کوفہ کے اس بازار میں پہنچتی ہیں جہاں کبھی شہزادی بنا کر لائی گئیں، آپ نے بڑی خوبصورتی سے آغاز میں اس روایت کو پیش کیا تھا کہ کیا اہتمام تھا جب کوفہ آپ لائی گئی تھی مولا کائنات کے دور میں، لیکن اب جب لائی گئی ہیں بعد شہادت امام حسین قیدی بنا کر کے لائی گئیں، یہاں تماشائیوں کا ہجوم، سر پر ردا بھی باقی نہیں، لیکن ایسے عالم میں بھی بی بی زینب نے اپنی لیڈرشپ کو کس طرح سے پیش کیا ہے کہ آپ نے نہ صرف خود کو حوصلہ دیا بلکہ جو اسیران اہل حرم ہیں انہیں بھی ایک ہمت بندھا رہی ہیں کہ اس مجمع میں آ کر کے آپ نے جو شور و شرابہ ہے اس کے لیے اتنی دلیرانہ انداز میں اشارہ کیا ہے کہ آپ کے اشارے کا فقط یہ اثر ہوتا ہے کہ اس مجمع میں جو شور و غوغا برپا تھا تمام خاموشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ لوگوں کی سانسیں سینے میں رکنے لگیں، یعنی جو لوگ سانس لے رہے تھے، یعنی دیکھیں اتنا سناٹا کہ سانس لینے
کی آواز سنائی دے رہی تھی، یہاں تک کہ جو جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں باندھی جاتی اس کی آواز بھی ساکت ہو گئی تھی، رک گئی تھی. اور پھر بی بی زینب نے خطبہ دیا اور وہ بھی اس انداز میں کہ کوفیوں کو غدار اور فریبی کہہ کر کے آپ نے مخاطب کیا اور ان کے برے انجام سے بھی انہیں واقف کرایا ہے. یعنی ڈری نہیں، گھبرائی نہیں، بلکہ ایک ہمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ آپ نے اپنی لیڈرشپ کا آغاز کر دیا تھا. بالکل، مطلب یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے کہ مطلب بھلے ہم مطلب سب کے مخالف ہم کھڑے ہیں، اگر ہم اکیلے بھی کھڑے، لیکن اگر ہم درست ہے، ہم سچائی پر ہیں، ہم حق پر ہے جیسے آپ نے کہا، تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی انہوں نے دکھایا کہ بھلے کتنے بھی لوگ کیوں نہ ہو، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ سچ پر ہے اور ان کی پھر وہ باتوں میں بھی اتنی طاقت تھی کہ جیسے سارے خاموش ہو چکے. یقیناً بے شک. تو میرا اگلا سوال یہی ہے کہ آف کورس انہیں تو اسیر بنایا گیا تھا، انہیں قیدی بنایا گیا تھا اور اسی طرح سے پیش بھی کیا گیا تھا سارے مجمع کے سامنے. تو اس دوران بھی بی بی زینب نے کس طرح سے ایک لیڈرشپ کا آغاز کیا یا لیڈرشپ کی اسٹریٹجی بتائی تاکہ جو ہم ابھی اس دور میں جہاں آپریشن بہت ہی زیادہ عام ہو چکا ہے، تو وہ جس طرح سے انہوں نے لیڈرشپ دکھائی وہ کس طرح سے ہم آج کے آپریشن میں اسے کمپیئر کر سکتے ہیں یا اسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ بے شک آج بھی جب کہیں پر بھی کسی بھی انسان کی زندگی میں ایسا مرحلہ آتا ہے کہ وہ مظلوم ثابت ہو رہا ہے، یعنی اس پر ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کی بنا پر بعض دفعہ ہمت جو ہے جواب انسان کی دینے لگتی ہے اور بعض دفعہ وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہم بالکل تنہا ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں. اور بعض دفعہ ایسے حالات میں بھی شیطانی وسوسہ اس طرح سے غالب آتا ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو اتنا تنہا محسوس کرتا ہے کہ شاید اب میرے غموں کا کوئی علاج نہیں ہے، مجھے اس مشکل وقت سے باہر نکلنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. اور دیکھیں جو یہ سوسائڈ کے بالکل نا امیدی بھی اور جو بعض دفعہ لوگ خودکشی بھی کرتے ہیں، یہ چیزیں بھی اسی کا نتیجہ ہیں کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں جو مشکل میں اب ہمیں اب اس کا تو کوئی راستہ نہیں ہے. ہم جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں یا کسی مصیبت میں ہیں یا اگر آج ہم پر مظلومیت ہے، بے شک جناب زینب کا کردار، آپ کی زندگی ہمارے لیے بے مثال ہے. آپ ایک ایسی جیتی جاگتی ہوئی مثال ہمارے لیے ہیں کہ واقعاً ہم سوچنے کے لیے آمادہ ہو کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ سے غم بڑھ کر کے ہماری زندگی میں ہے؟ کیا ان سے زیادہ تکلیفیں ہم نے دیکھی ہیں؟ کیا ان سے زیادہ پریشانیوں کا دور ہماری زندگی میں گزرا ہے؟ جس بی بی نے ایک دن کے اندر اپنی گود کو اجڑتے دیکھا، اپنے اس بھائی کی جس سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ وطن عزیز کو چھوڑا، اس بھائی کے ساتھ بیابان میں آتی ہیں، سفر کرتی ہیں، اپنے بیٹوں کو قربان کرتی ہیں، اس بھائی کو بھی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا، بھتیجوں کو شہید ہوتے دیکھا، عزیز و اقربا جو چاہنے والے تھے بھائی کے ان تمام کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ایک دن میں اس طرح سے دیکھا. لیکن اس بی بی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر یہ نہیں ملتا کہ جہاں پر بی بی نے یہ کہا ہو یا جملہ کی بالکل ہار مان لی ہو یا بالکل مایوس ہو گئی ہوں، نہیں، بلکہ ہر مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب کا کردار کہ ایک اس طرح سے کہ پوری دلیرانہ انداز میں شجاعانہ طریقے سے آپ کا کردار ابھر کر سامنے آتا ہے. تو وہ کون سی چیز ہے جو بی بی کو ہمت دے رہی تھی اور آج کے بھی مظلوم کے لیے وہ چیز ایک بہت بڑا سپورٹ سسٹم ہمارے لیے ثابت ہو سکتی ہے؟ اگر اس حوالے سے دیکھیں تو دو اہم چیزیں وہ کیا ہیں کہ بے شک مصیبت میں یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو اس مصیبت سے باہر نکلنے کا راستہ بتاتی ہیں. وہ کیا ہے؟ اولاً انسان کا خود کا حوصلہ، انسان کا حوصلہ، اور دوسرا ہے عظیم جذبہ. یعنی یہ جذبہ اس کے اندر ہو کہ نہیں ہمیں کچھ کرنا ہے اس مصیبت سے باہر نکلنے کے لیے. جناب زینب سلام اللہ علیہ اتنی مشکلات، اتنی مصیبتیں، آپ بھی سوچ سکتی تھیں کہ اب اتنی مشکلات ہو گئی ہیں تو لہٰذا اب تو زندگی ختم ہو چکی ہے، اب تو میرے کوئی اپنے باقی نہیں، ہم پردیس میں ہیں اور یہاں پر بھی کس طرح سے ہم وطن اپنے پلٹ پائیں نہ پلٹ پائیں، کوئی راہ نظر نہیں آتی، کوئی غمخوار نہیں، کوئی مونس نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ہمدم نہیں، کوئی یہاں پر ترس کھانے والا نہیں. تو آپ بھی یہ سوچ سکتی تھیں، لیکن نہیں، آپ کا وہ جذبہ جو عظیم جذبہ تھا جس نے آپ کو نہ صرف طاقت دی بلکہ پورے جو اہل حرم تھے انہیں بھی قوت آپ دے رہی ہیں، آپ کی لیڈرشپ کے ذریعے انہیں بھی طاقت مل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ حوصلہ کہ حوصلے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. اس پریشانی میں بہت سے ایسے مقامات بھی آتے ہیں کہ جہاں سخت مرحلے، بچوں پر اذیتیں ہوتی تھیں، بی بی دیکھ رہی تھیں کس طرح سیدانیوں پر تازیانے مارے جاتے تھے، خود جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اذیتیں دی جاتی، بیمار بھتیجے پر ظلم و زیادتی ہوتے ہوئے دیکھ رہی. لیکن ہر ایک کے درمیان یہی دو چیزیں کہ جس نے بی بی کو یقیناً بہت حوصلہ، ایک حوصلہ اور دوسرے عظیم جذبہ، ان دونوں کے ذریعے آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنی مشکل سے باہر نکل سکتے ہیں. مطلب یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ
اکثر کیا ہوتا ہے جب ہمارے اوپر کوئی مسئلے آتے ہیں یا ہم کوئی تکلیف میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو ہم پہلی شکوہ ہوتی ہے, ہمارے لب پہ پہلا شکوہ آتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی یہ کیوں ہو گیا. لیکن اگر اور دوسرے کہ اب ہم نے کچھ نہیں کیا تو اگر ہم کوئی اور آ کے ہمیں بچائے, یہ ہوتا ہے. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ جذبہ اور حوصلہ, بے شک کہ بالکل ہم بھی باہر نکلے اور ہمارے ساتھ جو جڑے ہیں ان کو بھی باہر نکالے, ایسا نہیں کہ کوئی اور آ کے ہماری مدد کرے گا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بات اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے لیے مسائل کو ڈیل کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. بالکل. تو میرا اگلا کویشچن یہ ہے کہ جب ہم کسی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں یا ہم کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں, ڈیمونسٹریشنز ہوتے ہیں, آج کے دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو ہے نا بہت ساری نعرے بازی ہوتی ہے یا ہم کو ہے نا کبھی کبھار جبران یا زور کا استعمال نظر آتا ہے کہ ہم لوگ یہ سب چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. لیکن بی بی زینب نے جو کربلا میں جو کرائسس ہوئی تھی اس کے بعد بھی جو کرائسس انہوں نے ہینڈل کیے, انہوں نے ایک دم نان وائلنٹ ریزسٹنس کا ہے نا انہوں نے وہ سارا استعمال کیا, انہوں نے کدھر بھی وہ وائلنس نہیں دکھایا. تو یہ کس طرح سے ہمارے جو ہمارے یہاں پہ پیسفل پروٹیسٹ ہونے چاہیے وہ کس طرح سے ہمیں انسپائر کر سکتا ہے؟ بے شک کربلا سے لے کر کے چاہے مولا حسین علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھیں یا بعد شہادت امام حسین بی بی زینب نے وہی ذمہ داریاں جس طرح سے نبھائی ہیں, ان دونوں میں ایک چیز کامن نظر آتی ہے کہ دونوں ہی ہستیاں جو ہیں انہوں نے وہ راستہ اپنایا ہے جیسے کہ آپ کہہ رہی نان وائلنٹ, بالکل جو ہندی میں ہم اہنسا کا راستہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی طرح کی مطلب اس طرح سے جبر نہیں ہے یا کسی طرح کا کسی پر تشدد نہیں, ظلم نہیں, بلکہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو مخالفین ہیں یزیدی لشکر ہیں ان لوگوں نے ان چیزوں کا استعمال کیا ہے, اپنے پاور کا استعمال کیا ہے, ظلم کا استعمال کیا ہے, اپنے جبر کا استعمال, مطلب ہر طرح کی زیادتیاں یزیدی فوج کی طرف سے ہو رہی ہے, یزیدیوں کی طرف سے ہو رہی تھی. لیکن مولا حسین علیہ السلام جبکہ کیا کچھ نہ تھا آپ کے قبضے قدرت میں, خدا وند عالم نے جنہیں جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا ہو وہ شہزادے چاہے امام حسن علیہ السلام ہو یا امام حسین علیہ السلام, اور کربلا میں مولا حسین چونکہ موجود ہیں تو مولا حسین بھی ایک اشارہ اگر فقط کرتے تو ایک فوج, اور یہ واقعات بھی موجود ہیں کہ کس طرح سے ملائکہ کی فوج بھی آمادہ تھی کہ مولا کی مدد کے لیے کربلا میں آئے, لیکن مولا نہیں چاہتے تھے کیونکہ مولا چاہتے تھے کہ اس جنگ کو یا جو بھی اس طرح کا معاملہ, کیونکہ مولا وہاں پر جنگ کے لیے نہیں بلکہ مولا حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, مولا نے مدینہ چھوڑا یہی آپ کا مقصد تھا کہ میں امر و نہی کے لیے چلا ہوں, امر بالمعروف یعنی نیکی کی ہدایت کرنے چلا ہوں, برائی سے روکنے چلا ہوں. حالات کربلا میں جو کچھ ہوئے یہاں سے جنگ کی شروعات کی گئی یزیدیوں کی طرف سے, لیکن مولا نے جو راستہ اپنایا وہ بالکل بھی بہت ہی امن و امان کے ساتھ, بلکہ مولا آخری وقت تک کے حجت تمام کرتے رہے. آپ کی شہادت کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہی راستہ ہم دیکھتے ہیں اپنایا ہے کہ آپ نے اس انداز سے کہ بغیر کسی طرح کی, یعنی بے شک ہم یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ اس زمانے میں جو ان چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے کہ تلوار کے ذریعے سے جو کچھ بھی یا زور و زیادتی کے ذریعے سے اپنی بات کو منوانا, بعض دفعہ اسے بہادری ہی کہا جاتا ہے, شجاعت, لیکن دین اسلام اس بات کو بالکل واضح کرتا ہے کہ ناحق کسی کا خون بہانا جو ہے یا ہاتھ میں تلوار لے کر کے ہمیشہ بس لڑنے کے لیے کھڑے ہو جانا ہی بہادری نہیں ہے, بلکہ شجاعت وہ ہے کہ آپ موقع کی نزاکت کو سمجھیں, اس اعتبار سے اسٹریٹجی بنائی جائے اور اس اعتبار سے عمل کیا جائے کہ جہاں پر ضرورت ہے کہ تبلیغ کے ذریعے سے معاملہ حل ہو سکتا ہے تو وہاں پر اگر انسان کسی کے گردن پر تلوار رکھ کر اسے بات منوائے وہ انسان اور ضدی ہو جائے گا, کہے گا اب تو مجھے نہیں ماننا. بلکہ اس کے برعکس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ظالم و جابر ہے جس کو باتیں بھی اثر نہیں کریں گی, لیکن اس کے باوجود بھی دین اسلام کیا کہتا ہے کہ نہیں, آپ سکون کے ساتھ نرمی کے ساتھ آپ کلام کریں. تو یہ تمام باتیں بھی دیکھیں پائی جاتی ہیں. بہت سے ایسے واقعات مثالیں بھی تاریخ میں موجود ہیں. اب جناب زینب کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ آپ نے بھی یہی راستہ اپنایا ہے. آپ نے کس طرح سے ایک انقلاب برپا کیا, وہ کیا راستہ تھا, وہ تھا آپ کی تقاریر, آپ کے خطبے, آپ کی وہ تمام باتیں کہ جس کے ذریعے سے آپ نے ایک انقلاب برپا کر دیا. یعنی کہ جب قیدی ہیں تو یہ نہیں کہ بی بی نے خاموشی اختیار کر لی ہو اور نہیں بول رہی, مظلوم بن کے بیٹھ گئی, نہیں ویسا نہیں. فقط یہ نہیں کہ آپ مظلوم یقیناً ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ نے صرف گریا کا راستہ چنا ہو کہ ہر لمحہ صرف گریا کر رہی ہیں, نہیں, بلکہ جہاں پر بھی موقع ملتا ہے. دیکھیے کوفہ تک آنا
بی بی کا، اور پھر کوفہ میں دربار میں بھی خطبہ بی بی نے دیا، بازار میں بھی دیا ہے. پھر آگے چل کر کے ہم دیکھیں کہ جب یہ قافلہ کوفہ سے شام کے لیے روانہ ہوتا ہے، ایک لمبا سفر تھا. اس میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں، کئی ایسے راستے آتے گئے ہیں کہ جہاں الگ الگ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ جن لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کربلا میں ہوا کیا ہے. تو اب بی بی نے جو خطبے دیے یا جس طرح سے تقریریں کی ہیں یا جس طرح سے راستے میں یہ تمام باتیں بتاتی چل رہی ہیں، تو لوگ آگاہ ہوئے کہ یہ چیزیں اصل میں کیا ہیں. جو یہ قافلہ پورا جا کر شام میں جب پہنچتا ہے، اس وقت تک کے بی بی یہ ٹائم پیریڈ میں، کوفہ سے شام تک کے ٹائم پیریڈ میں، اس میں جتنے بھی راستے آتے گئے کوشش کرتی رہیں زیادہ سے زیادہ اپنے بھائی کی مظلومیت کو لوگوں کے سامنے عام کریں کہ نواسہ رسول کے ساتھ کربلا میں کیا کچھ ہوا. اور اس کا اثر پھر ہم نے دیکھا کہ چند ہی سال کے اندر کس طرح سے یزید کا تختہ پلٹ ہو جاتا ہے. تو یقیناً یہ ایک ایسا راستہ بی بی نے اپنایا کہ جو پر اثر تھا، جس نے بہت بڑا اثر کیا. آج بھی اس طرح سے ہم اپنی بات کو رکھنا چاہیں. آج تو دیکھیں ہمارے لیے بہت سے راستے ہیں. اس دور میں سوچئے کہ بی بی کتنی مظلومیت کے عالم میں، کتنی سخت قید کی عالم میں ہیں، لیکن پھر بھی بی بی تقریروں کے ذریعے، اپنی بات کے ذریعے لوگوں تک اور یہ بات ہمیں نہیں بھولنا ہے کہ ان کو اتنا غم بھی ہے، یقیناً، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے مقصد سے وہ نہیں کیا، منحرف نہیں ہوں. بے شک. اور آج ہمارے پاس تو بہت سے ذرائع موجود ہیں، ہمارے پاس ذرائع ابلاغ ہیں، یعنی میڈیا موجود ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم حق کو لوگوں تک کے عام کر سکتے ہیں. آج لڑنے کی، مارنے کی، تلوار اٹھانے کی اس کی ضرورت کیا ہے؟ جو باتیں ہم اس طرح سے اپنی ایک سادی سی بات کو، اپنی بات کو جو بھی ہم حق پر ہیں اس سے لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ حق عام ہو جائے. اس کے لیے بہت سے راستے ہیں. تو لہٰذا جناب زینب کی زندگی آج بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ اس انداز سے اپنی بات کو اچھے الفاظ میں اگر پیش کیا جائے، بے شک وہ پر اثر ہوتی ہے. اور دوسری ایک بات ہے کہ ایک مذہب ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ نا کبھی دفاع کے لیے آپ تشدد نہ کریں یا آپ اس طرح سے جواب نہ دیں، لیکن اگر کسی نے آپ کو ایک گال پر تھپڑ مارا تو آپ دوسرا گال آگے کر دیں. لیکن اسلام یہ بھی نہیں کہتا. جیسے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بے بسی یا لاچاری نہیں دکھائی، جہاں موقع ملا انہوں نے اپنی باتیں کی اور اپنی باتیں سامنے رکھی تاکہ سامنے والے، جیسے آپ نے کہا، انہیں پتہ چلے کہ واقع ہوا کیا ہے، کربلا میں ہوا کیا تھا، کیا مظلومیت برپا ہوئی. جی جی ٹھیک ہے. تو میرا اگلا سوال سسٹر آپ سے یہ ہے کہ بہرحال سب کچھ ہوا، لیکن یہ بھی بات ہے کہ سارے جو خواتین جو بچ گئی تھی، جو اہل حرم تھے، انہوں نے اس طرح سے اپنے عزیزوں کو مرتے ہوئے دیکھا، قتل ہوئے دیکھا، تو غم تو طاری تھا ان میں. وہ سب غم زدہ تھے اور اس کے بعد بھی ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے دیکھا کہ ان کے بچے مارے جا رہے، جو بچے بچ گئے تھے وہ مارے جا رہے، راستے میں وہ دفنائے جا رہے، وہاں پہ ابھی بھی پانی نہیں مل رہا، وہ ساری تکلیفیں وہ جا رہے تھے. تو بی بی زینب کا صرف ایک لیڈرشپ کے حساب سے انہوں نے لیڈرشپ تو بالکل دکھائی، لیکن ایک کس طرح سے انہوں نے وہ سائیکولوجیکل سپورٹ دکھایا جو آج جو ٹراما سے گزرتے ہیں لوگ، جو کاؤنسلنگ کی جاتی ہے ان کے لیے، وہ کس طرح سے کمپیئر کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ بے شک آج سے 1400 برس پہلے بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت، آپ کا کردار یا آپ کا اس غم کے ساتھ جس طرح سے آپ نے اس غم کو نبھایا ہے اور اس غم کے ساتھ ساتھ اپنی لیڈرشپ کے ذریعے سے اس غم سے باہر نکلنے کے راستے بھی اہل حرم کے لیے فراہم کیے، وہ بے شک کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ وہ بے مثال ہے بات. اور کس طرح سے کہ آپ اس بات پر توجہ دیجیے کہ آج اگر کوئی انسان کسی ٹراما میں ہوتا ہے، کسی مشکل میں ہوتا ہے، تو بعض دفعہ وہ یہ سوچتا ہے بس اب زندگی یہیں پر ختم ہے. جبکہ آج کی مشکلات، پھر سے جملہ کہنا چاہوں گی کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی کی زندگی میں مشکل نہیں آ سکتی. جس نے ایک دن میں 72 جنازے دیکھے ہوں، آج 1-2 جنازے اگر زندگی میں کسی اپنے کی جدائی ہو تو انسان برسوں روتا ہے. لیکن ہم سوچیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ایک ایسی لیڈر بن کر ابھری ہیں کہ اتنی مصیبتوں کے درمیان ٹراما کے اعتبار سے، جو ٹراما کاؤنسلنگ کی آپ بات کر رہی ہیں، 1400 برس پہلے بھی جناب زینب ہمیں اس حوالے سے تسلی دے رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اس بات پر غور کریں، جناب زینب کی لیڈرشپ آپ نے کس عالم میں سنبھالی؟ بہت سکون کے عالم میں سنبھالی؟ نہیں. اس عالم میں کہ اپنوں کا سپورٹ ہے؟ نہیں. یا ایسے لوگوں کے درمیان آپ باتیں کر رہی ہیں یا قافلے کو لے کر جا رہی ہیں کہ جو اپنے ہم مزاج ہیں یا محبت کرنے والے ہیں؟ نہیں، یہ تو مخالفین ہیں، بلکہ حالات بد سے بدترین تھے. آپ بھوک اور پیاس کے عالم میں ہیں،
لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس طرح سے عزم اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. آپ نہ صرف بھوک اور پیاس بلکہ اتنے جنازے ابھی دیکھ کر آئی ہیں. نہ صرف یہ کہ ان جنازوں پر کس طرح سے توہین کی گئی, گھوڑے دوڑائے گئے, پامال کیا گیا, تمام مناظر دیکھیں, اور ساتھ میں ان میں سے ان جنازوں کے سروں کو ان کے جسم سے جدا کر کے نیزے پر بلند کیا گیا, اور نیزے ساتھ ساتھ ہیں. جتنی ہی دفعہ ان کٹے سروں پر نگاہ پڑتی, کیا غم تازہ نہیں ہو جاتا ہوگا؟ آج ایک تصویر کسی اپنے کے جدا ہونے کے کچھ سالوں بعد ہم دیکھ لیتے ہیں, فوراً جیسے ہی اس کی تصویر نگاہوں کے سامنے آتی ہے ہم گریہ کرتے ہیں, زخم تازہ ہو جاتے ہیں. ہم تصور کریں جناب زینب سلام اللہ علیہا اس سفر میں کٹے ہوئے سر نیزے پر بلند ہے, نگاہ پڑتی ہوگی, اذیت کتنی ہوتی ہوگی. اتنی مشکل ہے, اتنا بڑا صدمہ, لیکن اس کے باوجود آپ ڈٹی رہیں, آپ نے ہار نہ مانا. نہ صرف یہ بلکہ ہر لمحہ یہ ڈر تھا کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا یا اس طرح کے جو چھوٹے بچے ہیں ان پر کس طرح سے ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے, ان پر اذیتیں دی جا رہی ہیں. لیکن ان تمام کے بیچ میں بھی آپ نے ہار نہیں مانی ہے, کیونکہ آپ پیغام یہ دینا چاہتی تھی رہتی دنیا تک کے کہ مشکل سے اگر انسان کو باہر نکلنا ہے تو اس کا سلیوشن ہار ماننا نہیں ہے, بلکہ اس مشکل سے ڈیل کرنا ہے. اور وہ اس ڈیل کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہی حوصلہ اور ارادہ مضبوط ہمارا ہونا چاہیے. جناب زینب اس طرح سے اس دور میں کاؤنسلنگ کر رہی ہیں کہ اگر آپ کو مشکل سے باہر نکلنا ہے تو ہار ماننا, گیو اپ, یہ نہیں ہے آپ کے لیے راستہ. آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بھی ایک ٹراما سے گزرتا ہے یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. جی جی, تو ہم کتنے ایسے واقعات سنتے ہیں, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ان کے لیے یہ واقعے ڈپریشن ہونے کے لیے کافی نہیں تھے, بالکل کافی تھے, بہت زیادہ, بلکہ سخت مرحلے تھے. لیکن اس کے باوجود یہ پیغام آپ نے رہتی دنیا تک کے لیے دے دیا ہے. تو اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا جن کے اختیار میں اتنا کچھ تھا, اگر وہ اس طرح سے ثابت قدمی کے ساتھ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں, تو آج اگر کسی کی زندگی میں کوئی ٹراما, کوئی مشکل, کوئی پریشانی ہے تو یقیناً وہ ایک مرتبہ بیٹھ کر سوچے ضرور کہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا کے چاہنے والے ہم ہیں تو ہم کیسے ہار مان سکتے ہیں اپنی زندگی کی ان مشکلات سے کہ جنہیں حل تو ہو ہی جانا ہے خدا کی طرف سے انشاءاللہ. I think یہ سب سے it's the crux of the conversation کہ بالکل اگر انہوں نے اس طرح سے اور ایسی تکلیف تو ہماری زندگی میں نہیں نمایاں, یقیناً یقیناً. تو سسٹر وقت میں گنجائش نہیں ہے, لیکن میں ایک لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ کربلا کے بعد جو بی بی زینب نے لیڈرشپ کی کوالٹیز دکھائی اور جس طرح سے انہوں نے پورا سفر طے کیا, کیا وہ ہماری آج کی ماڈرن فیمنسٹ لیڈرز کے لیے یا ہماری مسلم, خاص طور پہ ہماری مسلم خواتینوں کے لیے کس طرح سے یہ ایک انسپریشن بن سکتی ہے؟ سب سے اہم چیز جو ہم آپ کی لیڈرشپ میں دیکھتے ہیں اور جو سب سے بڑا پیغام رہتی دنیا تک کے بالخصوص خواتین کے لیے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کے مقابلے میں خاموشی کی پالیسی استعمال نہیں کی جاتی. ظلم کے خلاف ہمیشہ اٹھ کر کھڑا ہونا ہے, قیام کرنا ہے. یعنی ظلم اگر ہو رہا ہے, دیکھیں ہم بارہا سنتے روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ جس طرح ظلم کرنا گناہ ہے اسی طرح ظلم کو سہنا بھی گناہ ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا چاہتی تو اس ظلم کے خلاف آپ خاموش رہتی, کچھ نہ کرتی کہ نہیں اتنے ان ظالموں نے تو ہمارے خانوادے میں ہر ایک کو قتل کر دیا. اگر ہم کچھ کہتے ہیں, اگر خطبہ دیتے ہیں, اگر تقریر کرتے ہیں, لوگوں میں ان کے خلاف باتیں اگر ہم اس طرح سے عام کر رہے ہیں اور ان کے ظلم کو بیان کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو جائے ہم جتنے بچے ہوئے افراد ہیں ہمیں بھی یہ قتل کر دے. لیکن نہیں, بی بی نے پوری طرح سے خدا پر اعتماد کرتے ہوئے اس بات کو زمانے کے سامنے رکھا, اور آپ حق کے لیے قیام کرتی ہیں, بولتی ہیں, اور اپنی بہترین لیڈرشپ کے ذریعے رہتی دنیا تک کے لیے پیغام دے دیا کہ اگر ظلم ہو تو خاموشی نہیں اختیار کریں بلکہ قیام کریں, تاکہ اس ظلم کا خاتمہ نہ صرف یہ کہ آپ کی زندگی سے ہو بلکہ دوسروں کو بھی اس سے عبرت حاصل ہو کہ جب بھی کوئی اس طرح کے ظلم کا ارادہ کرے تو یقیناً وہ ایک مرتبہ سوچے ضرور کہ اس کے حوالے سے کس طرح سے قدم اٹھائے گئے تھے. تو نہ صرف اس انسان کی زندگی میں اس سے تبدیلی آتی ہے بلکہ رہتی دنیا تک کے ظالموں کو اس سے عبرت ملتی ہے. بے شک. بالکل, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بی بی زینب کے حوالے سے جو لیڈرشپ کی کوالٹیز بتائے, جو آئی ایم شیور کہ آج بھی ہم یہ سارے لیسنز کو ہم ہماری زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ویورز, یہ تھا ہمارا آج کے ایپیسوڈ, اور آج ہم نے دیکھا اور سنا کہ بی بی زینب نے کس طرح سے فیمنسٹ لیڈرشپ کا ایک نیا انداز پیش کیا اور اصلی فیمنسٹ لیڈرشپ کی باتیں ہمارے سامنے پیش کی. اور انہوں نے کہا کہ اور اصلی فیمنسٹ یہ ہوتا ہے کہ ظلم کے سامنے آپ کو خاموشی اختیار نہیں کرنا ہے اور آپ کو حق کے لیے آواز اٹھانا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کربلا کی تمام خواتینوں نے سولیڈیرٹی اور ریزیلینس
کس طرح سے دکھائی. تب تک کے لیے بی بی زینب کا جو یہ مشہور قول ہے کہ ما رأیت الا جمیلہ، اس سے ہم یہ سبق ضرور سیکھ سکتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہے تب ہم پہلے تو خداوند عالم کی مرضی کو سمجھیں اور اس میں ہمارے لیے جو خیر ہے اس پر ہم توقع رکھیں. دوسری بات کہ اگر ہمارے ساتھ تشدد ہو رہا ہے تو ہمیں خاموشی اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے سامنے بلند کرنا ہے، اپنی آواز کو سامنے پیش کرنا ہے. اسی کے ساتھ مجھے محسنہ ڈوڈیا کو دیجیے اجازت، لیکن آپ بنے رہے چینل ون کے ساتھ. شکریہ. خدا حافظ.